اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج سورہ اعراف کی آیت نمبر 57 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا قَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے بھیجتا ہے، جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے بھیجتا ہے، اس حال میں کہ خوشخبری دینے والی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھاتی ہیں تو ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف ہانکتے ہیں، پھر اس سے پانی اتارتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہر قسم کے کچھ پھل پیدا کرتے ہیں، اس طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب اس بارے میں حدیث شریف یہ ہے کہ اب اس کے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھٹنوں کے بل جب ہوا چلتی ہے تو گھٹنوں کے بل پڑے اور سرکار دوارا جب ہوا چلی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور سر مبارک کو سجدے میں رکھا اور آپ کو پڑھتے سنا، اللہم اجعلها کنا ریاحا ولا تجعل ریحا، اے اللہ تعالی آنے والی ہوا کو ہمارے لیے ریاح اور رحمت بنا اور اسے ہمارے لیے عذاب نہ بنا، لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، اور ہمیں اپنے غضب میں مبتلا کر کے نہ مارنا اور نہ ہی اپنے عذاب سے تباہ و برباد کرنا، بلکہ غضب و عذاب سے پہلے ہی ہمیں عافیت سے ہمکنار فرما دے، ہم کو اپنے غضب سے اپنی محفوظ فرما دے اور ہم کو عذاب سے محفوظ فرما دے اور ہم کو اپنی عافیت میں ہم کو لے لے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہوا کو گالی مت دو، بلکہ جب ہوا کا منظر دیکھو تو یوں عرض کرو، اللہم انا نسألک من خیر یدع الريح وخیر ما فیہا وخیر ما امرت به ونعوذ بک من شر هذا الريح وشر ما فیہا وشر امرت به۔ اے اللہ، ہم تجھ سے اس ہوا کی بھلائی مانگتے ہیں اور ہمارا اس بھلائی کا سوال ہے جو تو نے اس کے اندر امانت رکھی ہے اور اس کا تو نے اسے حکم فرمایا ہے، اور ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس ہوا کے شر سے اور اس شر سے جو تو نے اس کے اندر رکھا ہے اور جس کا تو نے اسے حکم فرمایا ہے۔ تو اب اس میں مسئلہ کیا معلوم ہوا کہ دریا میں کشتی پر سوار ہو کر ہوا کا رخ صحیح یا غلط پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ یوں سمجھنے لگو کہ آج ہوا موافق ہے فلہذا کشتی صحیح سالم نکل کنارے لگے گی، یا آج ہوا کا رخ غلط ہے فلہذا اس کے غرق ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے کہ عند المتحققین یعنی تحقیق کرنے والے لوگوں نے یہ بات بتائی کہ یہ توحید کے منافی ہے، یہ توحید کے خلاف ہے ایسا عقیدہ۔
اب بعض لوگ بولتے نا بھائی چھوڑ دو اللہ پہ، تو بولے نہیں، اس کے خلاف ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ علم عقل تمام حوصلوں سے نوازا تو آپ کو صحیح اور غلط بات کر کے کرنے کی آپ کو تمیز عطا کرا، اس کے بعد جو ہوں گا وہ تقدیر ہے۔ مگر اگر آپ بغیر کسی اس کے جو ہے آپ اس طریقے سے اگر آپ بول دیں گے کہ نہیں میں جدھر بھی میرے کو ہوا لے کے چلی، نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ بتایا کہ بھئی آپ کو علم دیا کہ بھئی سفر کرنے والے، بحری سفر کرنے والوں کے لیے، ہوائی سفر، ہر سفر کرنے والوں کے لیے کہ تم جو ہے ہوا کا رخ دے کے جو ہے اپنے ڈائریکشن کو لے کے چلو۔ تو وہ بات ہے کہ عند المتحققین یہ توحید کے منافی ہے، یعنی توحید فی الافعال میں شرک اسی کو کہتے ہیں۔ ایسا عقیدہ حقائق الامور یعنی سچی باتوں سے جہالت کی دلیل بنتا ہے، جسے حقیقت منکشف ہو جاتی ہے، یعنی جب جس کے اوپر اللہ تعالیٰ حقیقت کھول دیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہوا خود تو نہیں چلتی، ہوا خود تو نہیں چلتی بلکہ اس کے چلانے والا کوئی اور ہے، اور اس سے کسی دوسرے کا حکم ہے، اور وہ دوسرا کسی اور کا محتاج ہے، یہاں تک کہ امر حقیقی یعنی ذات باری تعالیٰ تک معاملہ پہنچے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اس کا حکم نہ ہوتا تو نہ فرشتے ہوا کو چلاتے اور نہ وہ چلتی، اور وہ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ ایسے عقیدے سے وہ پاک ہے، بلکہ یوں کہو کہ اس طرح کی تشبیہات سے بھی وہ مقدس ہے، ہمیں کسی کی محتاجی کا شائبہ ہو۔ اس طرح سے واضح ہو گیا کہ ہوا از خود نہیں چلتی بلکہ کسی کے حکم سے چلتی ہے، فلہذا اسے گالی دینے کا کیا معنی؟ اس کے پہلو دونوں حرف اچھا۔ اب آگے کی آیت ہے والبلد طیب یخرج نبات بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ اور جو شہر پاکیزہ ہے اس کی کھیتی اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے، اور جو خراب ہے ناقص کے سوا نہیں نکلتی۔ اسی طرح ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ پاکیزہ شہر سے مومن کی مثال دے کر سمجھانے کا بیان۔ تو پاکیزہ شہر سے مراد دیکھیے کہ جب بارش ہوتی تو وہ بارش سرسبز علاقے میں بھی پڑتی، چٹیل چٹانوں پہ بھی پڑتی۔ اب جب کھیتی باڑی میں زرخیز زمین پہ وہ بارش پڑتی تو وہ بارش سے جو ہے پھل پھول پیدا ہوتے، زراعت اناج پیدا ہوتا، ہرا بھرا گھاس پیدا ہوتا جو انسانوں کے، جانوروں کے، سب کے کام آتا۔ اب وہی بارش اگر چٹیل میدانوں پہ، صحراؤں پہ پڑی تو اس سے کیا فائدہ ہو، بیکار ہو جاتی۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ مثال دے رہا ہے کہ یہ قرآن تمہارے لیے ہے، اب تم قرآن کو عرض حاصل کرنے کے لیے وہ سرسب زمین کی طرح بننا ہے، وہ سرسب زمین کی طرح بننا ہے کہ جس طریقے سے سرسب زمین بارش کو لے کے اس سے پھل پھول پیدا کر سکی، ہرا بھرا گھاس پیدا ہوا، تو اس طریقے سے اگر تم اس سے معاملہ اخذ نہیں کریں گے تو پھر تم بھی وہی گدھے کے پہاڑوں اور چٹانوں کے اوپر بارش پڑی اور بہہ گیا پانی، تو ویسے مت بنو۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے علم ہدایت دے کر بھیجا ہے۔ اس کی مثال اس موسلا دھار بارش کی طرح ہے جو زمین پر برسی۔ اس کے جو حصے زرخیز تھے انہوں نے پانی کو اپنے اندر جذب کر کے چارہ گھاس کو بگایا، یعنی بھرپور پیداوار کی، اور اس کے بعض حصے سخت تھے جنہوں نے پانی کو روک لیا، اندر جذب نہیں ہوا،
تاہم اس سے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا، یعنی جیسے اب بات پانی ہے جو تالابوں میں جم جاتا، ندیوں میں جم جاتا، تو اس سے بھی اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھاتی، انسان ہو کے جانور ہو کے، وہ پینے کے کام آتا۔ اب کھیتوں کو بھی سیراب کیا اور کاشتکاری کی، اور زمین کا کچھ حصہ بالکل چٹیل تھا جس نے پانی روکا اور نہ کچھ کیا۔ تب یا تو کم سے کم آپ کھیتی باڑی کی زمین کی طرح پانی کو جذب کر کے پیداوار کرو، یا کم سے کم وہ پانی کو اکٹھا کر کے ایک جگہ کرے تو تاکہ وہ انسانوں کے، حیوانوں کے، چرند پرند کے پینے کے کام آئے۔ نہ یہ ہو رہا نہ یہ ہو رہا، اب وہ حصہ بن کے رہ گیا آپ کے جو چٹیل زمین، پہاڑوں پر چٹیل زمینوں پہ پڑ رہی، تو وہ پانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، پڑا مگر اس سے نہ انسان کو فائدہ ہوا نہ اس کی کسی مخلوق کو فائدہ ہوا۔ بس یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی، اور اللہ نے مجھے جس چیز کے ساتھ بھیجا اس سے اس نے نفع اٹھایا، بس خود بھی علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھلایا۔ اور مثال اس شخص کی بھی ہے جس نے کچھ نہیں سیکھا اور نہ وہ ہدایت ہی قبول کی جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، سو انہوں نے کہا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، یقیناً مجھے تمہارے اوپر ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو سب سے پہلے پیغمبر اہل زمین کی طرف آپ ہی ہیں، نوح علیہ السلام، اور بیچ میں ہیں بہت سارے، مگر جو ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ جن کو مقرر کرا تھا وہ ان میں جو ہے آپ کا، آپ نوح بن ملک بن مخو بن اخنو یعنی ادریس علیہ السلام، یہی پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے قلم سے لکھا۔ بن برو بن سبیل قرن کا نسب ہے آخر تک۔ ائمہ نسب جیسے امام محمد بن اسحاق وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نسب نامہ اسی طرح بیان ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت نوح جیسا کوئی اور نبی امت کی طرف سے ستایا نہیں گیا، یعنی ان کی امت ان کو بہت تکلیف دی۔ ہاں انبیاء قتل ضرور کیے گئے، انہیں نوح اسی لیے کہا گیا کہ یہ اپنے نفس کا رونا بہت روتے تھے۔ حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان 10 زمانے تھے جو اسلام پر گزرے تھے۔ اصنام پرستی یعنی بت پرستی کا رواج اسی طرح شروع ہوا کہ جب نیک بندے فوت ہو گئے تو ان کی قوم نے ان کی قبروں پر مسجدیں بنا لی اور ان میں ان بڑوں کی تصویریں بنا لی تاکہ ان کا حال اور ان کی عبادت کا نقشہ سامنے رہے اور اپنے آپ کو ان جیسا بنانے کی کوشش کرے۔ لیکن کچھ زمانے کے بعد ان تصویروں کے مجسمے بنا لیے، کچھ اور زمانے کے بعد انہی بتوں کو پوجا کرنے لگے اور انہی کے نام انہی بڑوں کے ناموں پر رکھ لیے، وہ سوا، یغوث، یعوق، نصر وغیرہ۔ جب بت پرستی کا رواج ہو گیا، اللہ نے اپنے رسول حضرت نوح کو بھیجا، آپ نے انہیں اللہ واحد کی عبادت کی تلقین کی اور کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں خدا قیامت کے دن تمہیں عذاب نہ ہو۔ قال الملأ من قومه إنا لنراكم في ضلال مبين۔ ان کی قوم کے سرداروں اور رئیسوں نے کہا بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ اب وہ لوگ ان کو بولے، نوح علیہ السلام کو، کہ تم ہی گمراہ ہے۔
امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی بعثت یعنی آپ کی جب آپ نبی ہوئے صرف اپنی قوم کے لیے تھی، اپنی قوم کے لیے تھی، ساری دنیا کے لیے عام نہ تھی۔ اور ان کی قوم عراق میں آباد، بظاہر مہذب مگر شرک میں مبتلا تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو دعوت دی وہ یہ تھی، اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مجھے تم پر ایک دن کے عذاب کا خطرہ ہے، ایک بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ اس کے پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت ہے جو اصل اصول ہے، دوسرے جملے میں شرک و کفر سے پرہیز کرنے کی تلقین ہے جو اس قوم میں وبا کی طرح پھیل گیا تھا، تیسرے جملے میں اس عذاب عظیم کا خطرہ ہے، خطرے سے مراد آخرت کا عذاب ہے اور دنیا میں طوفان کا عذاب بھی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم یہیں پر اکتفا کریں گے۔ یہ سورہ 60ویں آیت تھی، انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم جو ہے 61ویں آیت کے جو ہے کا انشاءاللہ تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن شریف پڑھنے، اس پہ عمل کرنے، اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار نور قرآن سے ہمارے قلوب کو اللہ تعالی، ہمارے دل، ہمارے گھروں کو، ہماری آل اولاد کو، ہمارے تمام چاہنے والوں کو پروردگار نور قرآن سے ان کے قلوب کو منور فرما دے اور قرآن کی عظمت، قرآن کی باتوں کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔